نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک اور 200 بار کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا کلمہ پاک میں ایک ہدف بتاتا ہوں آپ کو، اچھا وہ کوشش کریں، 1 مہینے کا ٹارگٹ دے رہا ہوں آپ کو، اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اس بار حج کی سعادت مل تو ادھر کر لیں گے انشاءاللہ، ادھر نہیں جا سکے تو ادھر کر لیں گے۔ اب وہ وظیفہ ایسا ہے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ پہلے میں آپ کو اس کی فضیلت سنا دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، روایتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے 70,000 پڑھنا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی محفل میں پڑھ لیں، آپ 1 مہینے کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ یار اس مہینے 70,000 پورے کر لوں گا۔ اب اس میں فرمائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ہر 100 کے بعد ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اب اس کے بارے میں سبحان اللہ ایک بڑی خوبصورت روایت بھی ہے کتابوں میں۔ حضرت محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت پہ تشریف لے گئے تو ایک لڑکا جو ہے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، اس کو بہت ساری باتیں کشف سے معلوم ہو جاتی ہیں، آپ نے سنا تھا۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ آپ کے پاس کھانا کھا رہا تھا، اچانک رونے لگا تو آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں نے اپنی ماں کو جہنم میں دیکھا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ شیخ ابن عربی نے تھوڑے عرصے پہلے 70,000 بار کلمہ پاک پڑھا ہوا تھا، آپ نے دل میں وہ کلمہ پاک اس کی مرحومہ والدہ کو ایصال ثواب کر دیا کہ میں اس کو ایصال کرتا ہوں۔ وہ لڑکا مسکرانے لگا، آپ نے اس کو بتایا نہیں، کہتا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ میں نے ماں کو جنت دیکھا۔ شیخ ابن عربی نے کہا کہ میں نے اس کے کشف سے حدیث پہچان لی اور حدیث کی برکت سے اس کے کشف کو پہچان لیا کہ یہ واقعی غیب کی باتیں دیکھ لیتا ہے، اور حدیث کتنی صحیح ہے یہ بھی مجھے اس واقعے سے پتا چل گیا۔ تو پتا چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں 70,000 بار کلمہ پاک، میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نیت کر لی ہے، کچھ شروع بھی کر دیا ہے، میرے لیے بھی دعا کریں، آپ بھی ٹارگٹ لے لو انشاءاللہ یہ زبان کلمے کی عادی بھی ہو جائے گی۔ اچھا پھر ضروری تو نہیں ایک بار 70,000 پڑھیں، اللہ توفیق دے، کیونکہ جب آپ پڑھو گے نا 70,000 بار یہ دل جگمگ کرنے لگ جائے، کلمے سے محبت ہو جائے گی اور پڑھنے کو جی چاہے گا۔ کبھی کہنا ہے چلو امی کے نام پہ 70,000، کبھی کہنا ابو کے نام پہ 70,000۔ اتنے تحفے دیے امی ابو نے، اور خاص طور کے جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے لیے تو زیادہ نصیحت کریں گے۔ تو امی ابو کے نام پر جو ہے وہ ہم پڑھے، پھر اللہ پاک توفیق دے تو پیر صاحب کے نام پہ پڑھ لے، چلو ان کے ایصال ثواب کے لیے، غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے، تو انشاءاللہ بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے رہیں گے، کلمہ پاک کا ثواب تو ملے گا، بزرگوں کا فیضان بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ، چلو 3 بار مل کر پڑھ لیتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاندار وظیفہ، اللہ اکبر، بلکہ شاید میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ افضل ترین وظیفہ، جی ہاں آج اس پر بات کریں گے، اور وہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو دروازے بند کر دو۔ صحابہ نے دروازے بند کر دیے۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش لیا ہے۔ مزید آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو کلمہ طیبہ
افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کے کمال کے فضائل ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ حلیت الاولیاء میں ہے، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو۔ تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ کے مختلف نام ہیں، یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، مل کر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ اخلاص بھی ہے، اسے کلمہ احسان بھی کہتے ہیں، اسے کلمہ التقوی بھی کہتے ہیں۔ اس مبارک کلمے کا ایک نام کلمہ ثابتہ یعنی ثابت شدہ کلمہ، پکا کلمہ، نام مٹنے والا کلمہ، ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، اتنے حدیث اور اتنے فضائل ہیں اس کے بارے میں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا، نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا سوال کون پوچھے گا مجھ سے۔ فرمایا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے، بے شک اللہ پاک اس پر دوزخ حرام فرما دیتا ہے۔ ایک بار پھر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمن الجنتی لا الہ الا اللہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اتنی مختصر ہے مگر کیا پیاری بات فرما دی۔ آپ کہیں جناب مجھے ڈیفنس میں بنگلہ چاہیے، آپ اگلا سوال ہوگا کتنے کا ہے، قیمت کیا ہے، پرائس کیا ہے، مجھے فلاں والا نیا موبائل چاہیے، ہاں مجھے بھی چاہیے، قیمت تو بتاؤ۔ اچھا جناب فلاں قسم کی گاڑی چاہیے مگر یہ تو بتاؤ کتنے کی ہے، جیب میں پیسے ہوں گے تو لوں گا نا۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے، جنت کا ثمن کیا ہے، جنت کا داخلہ کیسے ملے گا، ہائے ہائے، نبی پاک نے ایک لائن میں جنت کی قیمت بیان فرما دی۔ آقا فرماتے ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ، آقا فرماتے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ پھر پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مفاتیح الجنتی شہادت لا الہ الا اللہ، جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ ہے سبحان اللہ کلمہ طیبہ کی برکتیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک ایسا وظیفہ ہے
کہ جس کی جتنی فضیلت بیان کرے کم ہے. یعنی کون سی پرابلم ہے، کون سی مشکل ہے جس کا حل درود پاک میں نہیں ہے. اگر یہ کہیں کہ ہر مصیبت کے تالے کی چابی درود پاک ہے تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا. یقیناً بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، بعض اوقات قرضے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسا ہی ایک ماجرا تھا آج سے چند 100 سال پہلے. ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرض لیا. جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتابوں میں بھی لکھا. مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب آب کوثر میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا کہ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے 3000 دینار کا قرض لیا. 3000 دینار ایک اچھی رقم ہوتی ہے، یعنی سونے کی اشرفیاں. اور جناب ایک وقت طے ہو گیا کہ اتنے ٹائم کے بعد میں یہ قرض لوٹا دوں گا. وہ ٹائم آ گیا، دوست نے کہا بھائی میرے پیسے لوٹاؤ. تو اب اس دوست نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، میرا کاروبار بھی تباہ ہو گیا ہے، میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا. پہلے تو اس نے کافی کوشش کی، اس کو فالو اپ کیا، اس کو بار بار یاد دلایا. جب پیسے نہیں ملے تو اب اس دوست نے کیا کیا کہ عدالت میں چلا گیا. جج صاحب کو کہا کہ یہ میرا دوست ہے، مجھے پیسے دیے، پیسے نہیں دیتا. جج صاحب نے اس کو بلا لیا اور پوچھا کہ بھائی تم نے پیسے دینے ہیں؟ کہاں پیسے تو دینے ہیں. پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ پیسے ہے ہی نہیں، کہاں سے دوں، سارا کاروبار تباہ ہو گیا، پیسے خرچ ہو گئے. جج صاحب نے کہا تمہارے پاس 30 دن ہے، 30 دن میں اس کو پیسے لوٹا دوں، اور اگر نہیں لوٹا سکے تو پھر میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. اب پیسے تو تھے نہیں، کاروبار کولیپس ہو گیا تھا. یہ بندہ گھر آیا پریشان کہ اب کیا کروں گا، 30 دن میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا. مگر اس بندے نے کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید وہ حدیث سن رکھی تھی یا پڑھ رکھی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ کوئی بندہ اگر مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اس کو چاہیے مجھ پر درود پڑھے کہ جو درود پاک ہے وہ بندے کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. اس نے کہا اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں، پیسے تو ہے نہیں. صبح سے لے کر شام تک درود پڑھنے لگا. 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی. خواب میں جب سویا تو کسی نے آواز لگائی کہ گھبراؤ مت، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا. علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. صبح اٹھا، سوچنے لگا پتہ نہیں کس کی آواز تھی، کوئی اشارہ تو ملا ہے، مگر ایسے کیسے نہ وزیر کے پاس چلا جاؤں. اگلا دن گزرا، پھر رات آئی. اب جو رات آئی تو نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تمہارا قرض ادا کر دے گا. صبح اٹھا تو بہت خوش، آقا نے زیارت کروائی، نبی پاک نے راستہ بھی بتا دیا. اب دن کون سا آ چکا ہے؟ 29واں دن آ گیا ہے، آخری دن ہے. اگلے دن کورٹ میں جانا ہے. اچانک خیال آیا میں وزیر کے پاس جاؤں گا، اور وزیر نے کہا میں کیسے مانوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا؟ کوئی ایویڈنس، کوئی نشانی، کوئی بھی آگے کہہ سکتا ہے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا ہے. اب اسی تذبذب میں، اسی ہیزیٹیشن میں یہ والا دن بھی گزر گیا، مگر درود پڑھتا رہا. رات پھر ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام پھر خواب میں تشریف لایا. نبی پاک نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرضہ ادا کرے گا. تو حضور کیسے جاؤں گا، اور اگر مجھے کوئی نشانی مانگی تو میں کیا نشانی بتاؤں گا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے جا کر کہنا کہ تم 5000 بار روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہو. یہ راز صرف تمہیں پتا ہے، تمہارے رب کو پتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا. اور جب تک گنتی پوری نہیں ہوتی تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے. بس اب صبح اٹھا تو دیوانہ جھوم رہا ہے، سیدھا پہنچ گیا وہ وزیر کے پاس. یہی وہ دن ہے جس دن عدالت میں بھی جانا ہے، مگر صبح صبح پہنچ گیا وزیر کے پاس. وزیر اپنے درباریوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا. کہا پیغام دیجئے وزیر صاحب سے کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم پیغام لایا ہوں. وزیر صاحب نے جب یہ سنا تو کہا پوچھو کس کا پیغام لایا؟ باہر سے جواب دیا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا پیغام لایا ہوں. اب وزیر تھا تو عاشق رسول، فوراً اندر بلایا تو فرمائیے کیا پیغام ہے؟ کہ نبی پاک علیہ السلام نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور 3000 دینار مجھ پر قرضہ ہے، آپ میرا قرضہ ادا کر دیں. تو وزیر صاحب نے کہا بات تو بڑی زبردست ہے، لیکن اگر کوئی نشانی ہو میں کیسے مان لوں کہ آپ کو پیارے آقا علیہ السلام نے بھیجا ہے؟ کہ خالی ہاتھ نہیں بھیجا، آقا نے نشانی بھی بتائی ہے. کہ بتائیے نشانی کیا ہے؟ کہ نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد
5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं और ये राज सिर्फ आपको मालूम है, आपके रब को मालूम है। वजीर तो झूम उठा ना, उसके तो दुरूद पाक मकबूल हो गए। कहता मरहबा या रसूल अल्लाह। अपने कमरे में गया, वापस आया, 3000 दीनार नहीं, वो 9000 दीनार लेकर आया। कहते पहले 3000 तो नबी पाक का हुक्म, आका का हुक्म, सर आंखों पर लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये लीजिए। दूसरे 3000 आपने मेरे घर तक कदम रंजा फरमाया, इतनी प्यारी खुशखबरी सुनाई, ये उसका तोहफा है। तीसरे 3000 लीजिए कि अब अपने बच्चों के लिए इससे कोई कारोबार वगैरह शुरू करें और एक वादा भी करके जाएं। अब जिंदगी में आपको जब भी कोई काम पड़े ना, आपने कहीं और नहीं जाना, मुझे खिदमत का मौका देना है। अल्लाह अकबर। ये दीवाना तो खुश, अब पहुंच गया अदालत में। अच्छा, वहां अदालत में सारे ये सोच रहे हैं, एवरीबडी एक्सपेक्टिंग कि ये तो आएगा, आकर कहेगा पैसे वैसे है नहीं, जज साहब ने इसको जेल में डालना है। ये तो गया, जाते ही जज साहब के हाथ में 3000 दीनार रख दिए। जज साहब ये लीजिए, मेरी जो कर्जा था मेरे दोस्त को दे दीजिए। जज ने कहा ठहरो, ये बताओ आए किधर से पैसे? तुम तो कहते थे कारोबार नहीं, तुम तो कहते थे हालात खराब हैं, खाने को पैसे नहीं, 3000 दीनार लेकर आ गए। अब उस दीवाने ने भरे कोर्ट में, भरी अदालत में गोया ज़बाने हाल से ये कहना शुरू कर दिया कि इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। उसने पूरा वाकया ही सुना दिया अदालत में। अच्छा, उस जमाने के जज भी कैसे होते थे? सुनो, वो जज साहब अपने सीट से उठे, अपने चैम्बर में, अपने कमरे में चले गए, अदालत लगी भी है। थोड़ी देर बाद आते हैं और 3000 दीनार जो है उस बंदे के हाथ में देकर कहते हैं, क्या सारा सवाब अली बिन ईसा ले जाएगा? मैं भी तो नबी पाक का उम्मती हूँ, तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूँ। अच्छा, अब ये सारा माजरा वो दोस्त भी देख रहा है जिसने केस किया था। उसने कहा जज साहब ठहरिए ठहरिए, ऐसा करम इस पर हुआ है, मैं इससे पैसे लेकर क्या करूंगा? कलम और कागज लाइए, मैं अपना कर्जा ही माफ कर देता हूँ। अच्छा, अब ये आशिक रसूल जज साहब को कहते हैं, जज साहब और तुम्हारे पैसे तो वापस ले लो, अब अपने पैसे तो वापस ले लो, मैंने क्या करना है, कर्जा ही माफ हो गया। तो जज कहता है, भाई अल्लाह के रसूल के नाम पर पैसे निकाले हैं, अब ये पैसे मैंने वापस नहीं लेने, ये पैसे तुम अपने साथ ही ले जाओ। अब ये दीवाना जो एक रात पहले 1 रुपया नहीं है, सुबह उसको इस बात का खौफ है कि मुझे गिरफ्तारी देनी है, अब 12,000 दीनार लेकर अपने घर को वापस जा रहा है। तो ये दुरूद पाक है, ये नबी पाक की तरफ लौ लगाना, बस नजर पड़ने की देर है, तवज्जो होने की देर है। वो शायर कहते हैं ना, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, बस वो नजर चाहिए, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। हमें वो नजर दरकार है, और वो नजर कैसे होगी कि उनकी बारगाह में दुरूद पाक का नजराना हो, उनकी सुन्नतों पर अमल करने वाली जिंदगी हो, नबी पाक की रिजा वाले काम हो। फिर देखें आका जब निगाहे इनायत फरमाते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, पर्चियां देते हैं, बीमारी है, कर्जा है, परेशानी है, जनाब घर पे बड़े मसाइल हैं, जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम बर्बाद हो जाता है। सुनो बरेली के ताजदार, सब बातों का सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं, हल क्या बता रहे हैं? फरमाते किस्मत में लाख पेच हो, 100 बल 1000 कज। कहते गुत्थी बन गई है ना जिंदगी, ऐसा लगता है गुत्थी हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा सिरा पकड़ूं, कैसे मसाइल हल करूं, एक मसला हल करता हूं, दूसरा खड़ा, दूसरा हल करता हूं, तीसरा। इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं किस्मत में लाख पेच हो, 100 बल 1000 कज। आका ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है, एक नजर पड़नी है, सारी गुत्थियां सुलझ जानी। तो दुरूद पाक पकड़ लो, कमाई का वजीफा पकड़ लो, इसको चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते ना, फिर देखो कैसे निगाहे कर रहमत होती है। हमें किसी से क्यों मांगना है, मिन्नत गैर क्यों उठाए, कोई तरस जताए क्यों। क्या बात कहते हैं आला हज़रत में, कोई अब पर क्यों तरस जताए यार, मैं नबी पाक का उम्मती हूं ना, है। आला हज़रत कहते करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। अरे क्यों मांगे दुनिया वालों से, क्यों जाए दुनिया वालों के पास, मेरे आका वो है जिनके दर से ताजदार पलते हैं।
उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, क्यों जहां के ताजदारों खाप में देखी वो शय जो आज झोलियों में गदायान दर की है। अरे आका का दर जब मौजूद है तो दुनिया वालों से क्यों मांगना है, हमने अल्लाह से मांगना है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में इल्तिजा करनी है, और वो भी इसलिए करनी है कि अल्लाह ने ये दर दिखाया है, वही रब है जिसने तुझको हम करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया। तो हमें दुनिया वालों से जिंदगी भर एक उसूल बना लो अपना, खुददारी होनी चाहिए। हाँ, खुददार को गैब से अता किया जाता। अल्लाह से ये दुआ मांगो, या अल्लाह मुझे बांटने वाला बनाना, मुझे देने वाला बनाना, कभी मांगने वाला न बनाना। फिर देखो तुम्हारी इज्जत भी बढ़ती है, तुम्हारी रोजी में भी बरकत हो जाएगी। तो बहरहाल अल्लाह हमें कभी किसी का मोहताज ना बनाए, गैब के खजानों से अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ते रहिए, झोलियां भरी जाती रहेंगी। एक बार फिर मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज माशाअल्लाह दुरूद पाक पर काफी जबरदस्त कलाम हुआ। एक और सुभान अल्लाह, अब एक अजीब सा वाकया आपको सुनाता हूं, और वाकया है हजरत बायजीद बिस्तामी का। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला एक मर्तबा सफर में थे, आपको गैब से आवाज आई, ए बायजीद समआन नामी शहर में जाओ, वहां के गैर मुस्लिमों के साथ उनके ईद के इज्तिमा में शिरकत करो। बायजीद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक की पनाह, मैं गैर मुस्लिमों के त्योहार में शिरकत करूं? आपने कहा कि नहीं, ये मेरे लिए पैगाम नहीं हो सकता। रात सोए, ख्वाब में फिर ये आवाज आई, बायजीद जाओ और गैर मुस्लिमों के फला त्योहार में ईद में शिरकत करो। फिर ये कहते मैं उठ गया, ख्वाब से कांपने लगा, सोच रहा था कि ये किसकी आवाज है, मुझे कौन पैगाम दे रहा है, कहीं शैतान की तरफ से तो नहीं। कह रहे मैं बेदार था तो जागते में आवाज आई, ए बायजीद डरने की जरूरत नहीं, तुम मेरे फरमा बरदार हो, मगर गैर मुस्लिमों वाला लिबास पहनो, उनके इज्तिमा में जाओ, एक राज है इसमें। अब हजरत बायजीद अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में से, अब समझ गए कि ये शैतान की तरफ से आवाज नहीं है, ये रहमान की तरफ से पैगाम। आपने लिबास पहना और आप चले गए गैर मुस्लिमों के त्योहार पर। अब सारे बहुत बड़ा मैदान, बहुत बड़ा मेला, सब लोग अपने सबसे बड़े आलिम के इंतजार में बैठे हैं। कुछ देर बाद उनका आलिम आया, सब लोग बैठ गए, उसने तकरीर करनी थी, मगर जैसी वो आलिम तकरीर करने खड़ा हुआ ना, वो कप कपाने लगा, वो लरजने लगा, और वो कहता है कि लोगों ने कहा, ऐ सरदार आप तकरीर शुरू कीजिए। तो कहता है कि तो हमारे इज्तिमा में एक मोहम्मदी बैठा, एक अल्लाह के आखिरी नबी का उम्मती बैठा है, और वो तुम्हारे दीन का इम्तिहान लेने आया हुआ है, इसलिए मेरी आवाज ही नहीं निकल रही है। फिर उसने बुलंद आवाज से कहा, ऐ मोहम्मदी, ऐ अल्लाह के आखिरी नबी के उम्मती, खड़े हो जाओ। हज़रत बायजीद बिस्तामी खड़े हो गए। तो उस आलिम कहता, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, तुमने जवाब दिया तो उसके बाद हम सारी बातें तुम्हारी मानेंगे, और अगर तुम जवाब ना दे सके तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो बायजीद बिस्तामी तो वलियों के सरदार थे, आपने कहा पूछो जो पूछना है। उस गैर मुस्लिम ने भरे मजमे में 61 सवाल किए, 61 क्वेश्चन किए हज़रत बायजीद बिस्तामी से। हज़रत बायजीद बिस्तामी ने सबके सब ठीक जवाब इरशाद फरमा दिए। हज़रत बायजीद बिस्तामी ने उससे सवाल किया, तुमने कर रही है सवाल, अब मैं सवाल करता हूँ, बताओ आसमानों और जन्नत की चाबी क्या है? तो जो गैर मुस्लिमों का आलिम था ना, वो कहता है आसमानों और जन्नत की चाबी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक ने उसकी ज़बान पर हक जारी कर दिया। अब अपने इतने बड़े आलिम की आवाज सुनकर, उसका जवाब सुनकर, उस मैदान में हजारों गैर मुस्लिम थे, सबके सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो। अल्लाहु अकबर, या जारी रहेगा फैजाने कलमा तैयबा। यहाँ बड़ी खूबसूरत बात उलमा ने लिखी कि कलमा तैयबा के फजाइल तो बहुत सारे, लेकिन इसके तकाजे पूरे करना भी जरूरी है। फरमाया कि हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल ज़ीशान मक्की मदरी सुल्तान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा तैयबा का इखलास क्या है? फरमाया ये कि बंदा अल्लाह पाक की हराम करदा चीजों से बचता रहे,
اب ایسا نہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے میں جنت میں چلے جائیں گے. ایک مرتبہ وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں نا. اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو تالا نہیں کھلے گا. سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال دے دی کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے، مگر اس کے دندانے کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو فرائض ہیں وہ اس کے تالے کی چابی کے دندانے ہیں. تو گویا کلمہ بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، فرض ہو جائے تو حج بھی کرنا ہے. چلو حج کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لوں. بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو جاتا ہے مگر وہ حج نہیں کرتے. اس کو آسان نہ سمجھنا، جس طرح نماز فرض ہے نا، جس طرح روزہ فرض ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام کے 5 پلر بچپن سے پڑھ رہے ہیں، 5 ارکان اسلام. اسکول میں تھے جب سے، مدرسے میں جب سے پڑھے، سب نے پڑھے ہوں گے. کون کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید کا اقرار، کلمہ پاک پڑھنا. تو اب کلمہ تو پڑھ لیا، اچھا نماز تو اب بھی لوگ پکا فرض سمجھتے ہیں. بعض لوگ زکوٰۃ اور حج کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، یہ بھی پلر ہے اسلام کا. اور حج نہ کرنا، اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا وہ بڑی ہلا دینے والی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک فرماتے جو کوئی شخص استطاعت کے باوجود، یعنی طاقت رکھتا ہے، پیسے بھی ہیں، گھر والوں کو بھی نان نفقہ دے سکتا ہے، ایسی صحت بھی ہے کہ حج کر سکے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، آقا فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے. یعنی معاذ اللہ اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. لوگ کہتے ہیں یار بس حج کرنا ہے تو وہ ذرا بچی کی شادی کر لوں پھر کر لوں گا، وہ ذرا کاروبار سیٹ کر لوں پھر کر لوں گا، آج کل بڑی گرمی ہے، حج ذرا ٹھنڈ میں آیا نا پھر کر لوں گا. اور اللہ کے بندوں میں نہیں پتا ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے اگلے حج تک. کئی لوگ پچھلے حج میں ہمارے ساتھ تھے، اس بار نہیں ہے. اگر فرض ہے تو دیر نہ کریں. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ 2-4 کام اٹکے ہوئے وہ ٹھیک ہو جائے تو حج کروں گا، ارے تمہاری بھول ہے، وہاں چلے جاؤ، سارے کام ادھر سے ہی تو بن جاتے ہیں. بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں. مشکل میں ہو تو جاؤ نا آقا کی دربار میں. اور لوگ کہتے ہیں حج کے پیسے تو ہیں مگر اس سے زیادہ نہیں ہیں، وہ کم ہو جائیں گے. بھول ہے تمہاری. حدیث پاک سناتا ہوں جس کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے. حج کرنے سے مال میں بھی برکت ہو جاتی ہے. حج میں سستی نہیں. حج ایک ہی بار فرض ہے، ایک بار کر لیا پھر بار بار نہیں ہے. لیکن جس نے ایک بار بھی نہیں کیا، اچھا ایک اور عجیب فینومینا، عمرے کرتے رہتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے، حج نہیں کیا. ارے بھائی تم 100 عمرے کر لو، تمہارا فرض ادا نہیں ہوا ہے. کوئی 100 نفل پڑھے اور فرض نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، فرض پڑھنا پڑے گا نا. بالکل اسی طرح حج کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو سچ بتاؤں، کسی عاشق رسول کے ساتھ حج کر لیا نا پھر حج کی بار بار کیے بغیر چین آئے گا نہیں. حج کا مزہ بھی اور ہے، حج کا لطف بھی اور ہے. عرفات کا میدان، مزدلفہ کی راتیں، مینا کی بہاریں. آج اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کلمہ پاک کی برکت سے اسی سال ہم سب کو حج نصیب فرما دے. اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمیں اسی سال تیرے گھر آ کر لبیک پڑھنا بھی نصیب فرما دے. میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن حج کرنے کی پکی نیت رکھو. اور اگر حج فرض ہو گیا تو اس کی تاخیر نہ کریں. تو پتہ چلا کلمہ جو ہے وہ جنت کی چابی تو ہے، لیکن جناب والا اس کے دندانے بھی ہیں. اور اس کے دندانے کیا ہے؟ اس کے دندانے یہ ہے کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اور حج فرض ہو تو حج ادا کرے، زکوٰۃ کی شرائط پائے جائے تو زکوٰۃ دے. پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ جنت کی چابی کیسے کام کرتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار اپنے بیٹے کو کمال کی نصیحت فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا. آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کروں گا. بیٹا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو. بے شک اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمانوں اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں، دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو 7 آسمانوں اور 7 زمینیں کے جو وزن ہے اس کے مقابلے میں کلمہ طیبہ کا وزن بڑھ جائے گا.
دوسری نصیحت فرمائی بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کیا کرو، بے شک یہ ہر چیز کی تسبیح ہے، اس کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ دوسرا وظیفہ کیا مل گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ روزی میں کمال کا وظیفہ، جس کی روزی میں پرابلم ہو روز صبح کم از کم 112 بار پڑھ لیا کرو۔ اب آئیے فرماتے بیٹا میں تمہیں مزید 2 نصیحتیں کرتا ہوں، شرک اور تکبر سے بچتے رہنا۔ تو یہ 2 باتیں پازیٹو جو کرنے والی ہیں، 2 باتیں جن سے بچنا ہے، اس کو پکڑ لیجئے۔ کلمہ پاک اور سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرنا ہے، اور شرک اور تکبر سے بچنا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سبحان اللہ وصیت بھی ہے اور شاندار نصیحت بھی ہے۔ اور سبحان اللہ کلمہ پاک کی ایک اور فضیلت سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے دن اور رات میں کل 24 گھنٹے ہیں، اور کلمہ طیبہ کے حروف بھی 24 ہی ہیں۔ جو ایک بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کا ہر حرف 1 گھنٹے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بس جب بندہ ہر روز 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اب سوچو تو دن میں کئی بار کلمہ پاک پڑھتا ہے، اس پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہوگا۔ تو یہ ذکر جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو میرے قریب کر دو اور میرے عرش کے سائے میں جگا دو، بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کا محبوب بننا ہے تو کلمہ پاک کا ورد کیجئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک شروع میں بات کہی تھی کہ افضل الذکر کیا ہے، اب حدیث سن لو۔ احمد مجتبی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ آقا فرماتے ہیں افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور افضل دعا ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ کلمہ پاک بھی پڑھنا ہے اور بات بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور اہم بات سبحان اللہ کہ ہمیں جب آخری وقت کسی کا آ جائے، کسی مردے کا، کسی شخص کا آخری وقت انتقال کا وقت قریب آ جائے، تو اس وقت اس کے پاس جا کر کلمہ پاک کی تلقین کرنی چاہیے، کلمہ سکھانا چاہیے۔ نبی پاک کا فرمان لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جو مرنے کے قریب ہو اسے کلمہ سکھاؤ، اس طرح کہ اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھو۔ اب اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں۔ بعض اوقات پتہ ہے کیا غلطی کرتے ہیں، کسی کا آخری وقت ہو اس کے بعد جا کر کہتے ہیں کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ جو سکرات کا وقت ہوتا ہے نا، بڑی تکلیف میں ہوتا ہے بندہ، اس کو بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ اس تکلیف میں اگر اب اس نے یہ کہہ دیا نا میں نہیں پڑھتا، میں کلمہ نہیں پڑھتا، تو کہیں ایسا نہ ہو اس کا خاتمہ برا ہو جائے۔ ہمیں کرنا پتہ کیا، میں یہ نہیں کہتا کہ جو یہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا اس کا خاتمہ برا ہوا، لیکن آپ کے دل میں تو بات رہ جائے گی نا یار اس نے منع کر دیا تھا کلمہ پڑھنے سے، تو یہ بات نہ کریں۔ بلکہ طریقہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی نے بہار شریعت میں لکھا، نزا کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو مرنے والے کو تلقین کرے۔ کس طرح کرے؟ اس کے پاس جائیں اور بلند آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھتے رہیں۔ اب اس کو کہنے کا حکم نہ دے، آپ پڑھتے رہیں تاکہ وہ سنے اور اس کو یاد آ جائے، اور جب اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا نا آپ چپ ہو جائے، اب کوئی اور بات نہ کرے، اس کا آخری جملہ نکل چکا نا کلمہ، اب آپ خاموش ہو جائے۔ ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے پھر کوئی بات کر دی، اب دوبارہ آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کوشش کریں کہ اس کا آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ مجھے اور آپ کو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب کر۔ کس کس کی تمنا ہے مرتے وقت کلمہ پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ آج کل پڑھتے ہو؟ مرتے وقت سب کو پڑھنا ہے، روزانہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ آج کا بیان نکال دیں، آج کے بیان میں تو ماشاءاللہ کئی بار ہم نے پڑھ لیا، چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، پوچھتے ایک ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اپنے آپ کو جواب دے رہا ہوں، مجھے جواب مت دینا۔ تمنا کیا ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھو، آخری زبان پر کلمہ پاک ہو، زندگی میں نہیں پڑھنا ہے۔ کتنی فضیلتیں سن لی، افضل الذکر کہا گیا اس کو،
اور ایک بات یاد رکھنا، مرتے وقت تو ویسے ہی پڑھنا مشکل ہوگا، ہاں زبان بھاری ہو جائے گی. آپ نے دیکھا بخار میں الفاظ نہیں نکلتے، سر میں درد ہو تو بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، پیٹ میں درد ہو زیادہ بندے کی منہ سے بات ہی نہیں نکلتی ہے. ارے یہ پیٹ کا درد، سر کا درد، بخار کچھ نہیں ہے. اللہ عافیت رکھے. کتابوں میں لکھا موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے. کیسے پڑھو گے کلمہ جب پوری زندگی نہیں پڑھتے تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ایک بزرگ کی بات مجھے ایسی دل پہ لگی ہے، یقین کرے. کیا جملہ کہہ گئے، کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ جس دن زبان بھاری ہو جائے اس دن تمہاری زبان سے کلمہ ادا ہو جائے. عادت ہوگی تو نکلے گا نا، عادت ہی نہیں ہے کلمہ پڑھنے کی، کئی دن گزر جاتے ہیں. ارے ہونا کیا چاہیے کہ میں صبح ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں، شام ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں، جب موقع ملے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلتا رہے. پڑھتے ہی نہیں ہے. اچھا اس کو میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. یہ جو گندی محفلیں، بری محفلیں، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے نہ بیٹھا کرو. گانے سننا، فلمیں دیکھنا، غیبتیں کرنا، گالیاں دینا. پہلے ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، کمپیوٹر کا سی پی یو پتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا ہوتا ہے. آپ سرچ کریں وہ نکال کے دے دیتا ہے. یہ دماغ اللہ پاک نے ایسا کمپیوٹر دیا ہے، ہمیں ایسا سی پی یو دیا ہے جس کو ڈیلیٹ کرنے کی بھی عادت نہیں ہے. دنیا کے موبائل بھر جاتے ہیں، بھائی تھوڑی سی ویڈیو ڈال دو، کمپیوٹر میں جگہ ختم ہو جاتی ہے. 50 سال کا ہو گیا ہوں میں، میرے بچپن کی ویڈیو بھی دماغ میں موجود ہے. سب کے ساتھ ایسا ہے نا؟ آپ کو بچپن کے کئی واقعات ایسے یاد ہیں جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے فلم چلتی ہے. کدھر سیو ہے؟ ادھر سیو ہے. جس کا نام لیتا ہوں اس کی تصویر آ جاتی ہے دماغ میں. کیسے آتی ہے؟ سب کی تصویریں سیو ہے. جب پاک گیا نا اندر تو جھٹکا لگے گا تو نکلے گا کیا؟ پاک ہی نکلے گا نا. مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے، اس میں پانی ہے، کوئی بھائی ادھر سے گزرے اور اس کو ٹھوکر لگا دے، کیا گرے گا اس میں سے؟ بتاؤ نا. پانی گرے گا؟ دودھ گرے گا؟ دودھ کیوں نہیں گرے گا؟ اس میں ہے ہی نہیں دودھ. مولانا صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ دودھ تو جب گرے گا نا جب گلاس میں دودھ ہوگا. اچھا اس میں تھوڑا سا شربت ملا دو، لال شربت ہو جائے، اب دھکا لگے گا تو کیا گرے گا؟ شربت گرے گا. سمجھ رہا نا میری بات؟ یہ پریکٹیکل سے سمجھا رہا ہوں آپ کو. برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، برتن میں جو ہوتا ہے ایسا ہی ہے. اب آؤ میں سمجھاتا ہوں. جس کے دماغ میں بری باتیں ہیں نا، گندی باتیں ہیں، بری محفلوں میں بیٹھا ہے، غلط دیکھ رہا ہے، غلط سن رہا ہے، غلط بول رہا ہے، جب دھکا لگتا ہے نا پھر وہی باہر نکلتا ہے. آپ دیکھ لیں اچھے خاصے نیک نمازی جھگڑا ہو جائے کسی سے، ارے باپ رے باپ ایسی گالیاں نکلتی ہے، بندہ کہ اس کو کیا ہو گیا یار. پتا چلتا ہے کہیں بیٹھتا ہے گالیاں سنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کسی شریف النفس آدمی جس نے کبھی گالیاں سنی نہیں ہے، بیٹھتا ہی نہیں بری صحبت میں، اس کو دھکا دے دو، اس سے کسی کا جھگڑا ہو جائے، یار نہیں مارو مجھے، کیوں لڑ رہے ہو بھائی، نہیں بھائی نہیں کرو، اس کے منہ سے گالی نکلے گی کیونکہ اندر گندا نہیں ہے. چلو ایک اور ایگزامپل، ایک اور مشورہ، ایک اور طریقہ. آپ کشتی میں کہیں جا رہے ہیں، اچانک جھٹکا لگا، اترتے اترتے پیر سلپ ہو گیا، کسی نے دھکا دے دیا، فوراً آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ چیک کر لو. آپ کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جیسے ہی دھکا لگتا ہے نا ان کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث پاک. سمجھ لو اندر صحیح بھرا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اندر آپ کا پاک بھرا ہوا ہے. جھٹکا لگ رہا ہے اچھا ہی نکل رہا ہے. مگر ایسے بھی لوگ سن رہے ہوں گے کہ جب جھٹکا لگتا ہے نا گالی نکلتی ہے، ابے تیری، ابے او، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. ذرا سا موٹر سائیکل کو بریک لگے سامنے والے کو گالیاں شروع. مطلب کیا ہے؟ اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ گندا بھرا ہوا ہے. موت کا جھٹکا لگے گا اور خطرناک جھٹکا لگے گا. اندر اچھا بھرا ہوا ہوگا نا وہ باہر آ جائے گا، اور اگر اندر برا بھرا ہوا ہوگا نا، بے حیائی، برائی، گالیاں، مارے نہ جائیں، کہیں مرتے وقت بری باتیں زبان پہ نہ آ جائیں. ہماری تمنا کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے پڑھتے، درود پڑھتے پڑھتے، یا رسول اللہ کہتے کہتے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. یہ پڑھتے پڑھتے جانا ہے نا، تو دنیا میں پڑھو گے تو آخرت مرتے وقت نہ آئے گا نا زبان پہ. ادھر گالیاں دینی ہے، ادھر لڑائیاں کرنی ہے، ادھر غیبتیں کرنی ہے، اور تمنا یہ کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. نہ کرو ایسا. آج سے نیت کر جاؤ کہ اگر کلمے والی موت چاہیے تو کلمے والی زندگی بھی چاہیے. چابی اگر جنت کے دروازے کو کھولنے والی چاہیے تو چابی کے دندانے بھی تو چاہیے نا. تو اب انشاءاللہ ذکر و درود سے زبان کو تر رکھے.